when you are getting on in years but not ill of course. کہتا ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں لیکن کیا ہو لیکن جو ہے آپ بوڑھے ہوں لیکن بیمار نہ ہوں. یو گیٹ ویری سلیپی ایٹ ٹائمس. تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سونے لگتے ہیں. اینڈ the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. تو کہتا ہے کہ وقت اس طرح سے گزرتا ہے کہ جیسے ایک چراگاہ میں ایک مویشی چلتا ہوا آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتا ہے. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before Calabar. کہتا ہے کہ دن اتنے چھوٹے ہو گئے تھے کہ جیسے ہی کال اوور جو کال رول کال کہتے ہیں کہ شام کی جو رول کال تھی بالکل وہ شام کی جو رول کال تھی اس وقت ہی اندھیرا ہو جاتا تھا. اور اور وہ یہ کہتا ہے کہ فار چپس لائک some old sea captain still measured time by signals of the past. اور چپس جو ہے کسی کشتی کے بوڑھے کپتان کی مانند وہ کیا کرتا تھا وہ ماضی کے اشاروں سے ہی اپنا کام کرتا تھا. well he might for he lived at Mrs. Wickett's. شاید ایسا اس لیے تھا کہ وہ مسز وکٹ کے گھر تھا. جسٹ اکراس دا روڈ فرام دا اسکول. اسکول کے بالکل پار جو ہے وہ روڈ تھا اور اس کو کراس کر کے دوسری جانب بالکل سامنے اسکول کے وہ رہتا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. He had been there more than a decade ever since he finally gave up his mastership. کہتا ہے کہ جب سے اس نے اپنا جو پیشہ تھا اپنی ریٹائرمنٹ دی تھی تب سے وہ وہیں تھا. and it was Brookfield far more than Greenwich time. کہتا ہے کہ یہ بروک فیلڈ تھا جو اس کے لیے گرینوچ ٹائم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا. گرینوچ ٹائم جو تھا اس میں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جگہ ہے انگلینڈ کے اندر کہ جب اس کے دائیں جانب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب اس کے دائیں جانب جو ہے وہ سورج ہوتا ہے ایسٹ کی طرف تب اے ایم لکھا جاتا ہے. جیسے اس کے اوپر سے گزرتا ہے اور ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹی ایم لکھ دیا جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ گھڑی کے ٹائم کے اوپر نہیں چلتا بلکہ وہ بروک فیلڈ کے ٹائم پہ چلتا ہے اس کی گھنٹیوں پہ چلتا ہے. فرسٹ لیکچر سیکنڈ لیکچر تھرڈ لیکچر کی that both he and his landlady kept. اور مسز وکٹ جو تھی وہ بھی بالکل اسی وقت کے مطابق جو ہے وہ چپس کے کام وغیرہ کرتی تھی. چپس would sing out in that jerky high pitched voice. جرکی جھٹکوں والی ہائی پچڈ باریک اپنی باریک سی آواز میں وہ کیا کرتا وہ اٹھتا اور وہ کہتا that had still a good deal of surprisiness. جس کے اندر کو تھوڑی ابھی چمک یا جان باقی تھی. you might bring me a cup of tea before prep will you. کہتا ہے کہ تم پریپریٹری کلاس سے پہلے کیا ایک کپ چائے لے آؤ گی. اب دیکھیں نا اس کے اوپر ہی یہ بات کر رہا ہے. when you are getting on in years it is nice to sit by the fire. کہتا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آگ کے کنارے بیٹھ کر چائے کا کپ پینا یہ اچھا لگتا ہے اور پھر اسکول کی گھنٹیوں کو سننا یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ سب سے پہلے ڈنر کی پھر کال اوور کی گھنٹیاں پھر پریپ کی گھنٹیاں اور یہ ساری کی ساری اور پھر لائٹس آؤٹ. تو یہ چار چیزیں ہیں ڈنر کال اوور پریپ اینڈ لائٹس آؤٹ. یہ چاروں دفعہ جو ہے وہ گھنٹیاں بجتی تھی. Chips always wound up his clock. وائنڈ یہ زخم والا نہیں ہے بلکہ یہ وائنڈ والا ہے. گھڑی کو چابی دینا. یہ پرانی گھڑی ہوا کرتی تھی جو کیا کرتی تھی کہ جس کو چابی دینی پڑتی تھی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اور پھر وہ چلتی تھی. The clock after that last bell and then he put up the wire guard in front of the fire. یہ جالی سی ہوتی تھی جو آتش خدا کے سامنے جو ہے وہ بالکل رکھ دی جاتی تھی. اینڈ دا فائر ٹرنڈ آؤٹ دا گیس. اور پھر کیا کیا جاتا تھا کہ وہاں سے جو گیس تھی بند کر دی جاتی تھی. اینڈ کیری دا ڈیٹیکٹیو ناول. اور وہ ایک جاسوسی ناول پکڑتا تھا پڑھنے کے لیے اور پھر بیڈ پہ چلا جاتا تھا. ریئرلی ڈیڈ ہی read more than a page of it before sleep came swiftly.
کہتا ہے کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ایک صفحے سے زیادہ صفحہ پڑھتا تھا، جبکہ نیند جو ہے وہ دھیرے سے آہستگی سے آ جاتی تھی، بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور وہ سو جاتا تھا۔ کہتا بالکل اسی طرح مور لائک اے مسٹک انٹینسیفائنگ آف پرسیپشن دین اینی چینجفل انٹرنس انٹو اندر ورلڈ۔ کہتا کہ بالکل مسٹک ایک صوفی مست آدمی، انٹینسیفائنگ کسی شدت کے ساتھ، پرسیپشن سوچنا، خیال کرنا، محسوس کرنا، چینجفل انٹرنس بدل جانا اور داخل ہو جانا انٹو اندر ورلڈ۔ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی صوفی یا کوئی مست آدمی ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پرسکون جو ہے وہ نیند کی وادی میں چلا جاتا تھا۔ فار ہز ڈیز اینڈ نائٹس ور ایکولی فل آف ڈریمنگ۔ کہتا اس کا دن رات جو تھا وہ خواب میں تھے، وہ دن کو بھی خواب دیکھتا تھا، رات کو بھی۔ He was getting on in years but not ill of course۔ اب دیکھیں 3 دفعہ یہ یوز ہوا ہے سینٹینس سے، getting on in years، پھر getting on in years، پھر getting on in years۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو indeed as a Dr. Maribel said، جیسے ڈاکٹر میریبل نے کہا ہے، was really nothing the matter with him، کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، میٹر مسئلہ۔ یہاں پر کریکٹر ہے جی ڈاکٹر میریبل۔ مائی ڈیئر فیلو یو آر فٹر دین آئی ایم، کہ کہتا ہے کہ جناب آپ مجھ سے زیادہ فٹ ہیں۔ میریبل وڈ سے سپنگ اے گلاس آف شیری وین ہی کالڈ ایوری فورٹ نائٹ اور سو۔ شیری ایک قسم کا مشروب ہے، تو وہ مشروب شربت کی چسکی لگاتے ہوئے، سپنگ چسکی لگاتے ہوئے یہ کہتا کہ جناب ایوری فورٹ نائٹ، ہر 15 دنوں بعد جب وہ آتا، کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، یو آر پاسٹ دا ایج وین پیپل گیٹ دا ہاریبل ڈیزیزز۔ کہتا ہے کہ تم اس عمر سے گزر چکے ہو کہ جب لوگوں کو خوفناک قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ یو آر ون آف دا فیو لکی ونز ہو آر گوئنگ ٹو ڈائی اے ریئلی نیچرل ڈیتھ۔ کہتا ہے کہ تم ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہو کہ جو ایک قدرتی موت جو ہے وہ مریں گے۔ That is of course if you die at all۔ اور اگر ایسا تب ہوگا کہ جب تم مرو گے، مطلب کافی لمبی عمر ہوگی تھی۔ You are such a remarkable old boy، تم بہت شاندار بوڑھے لڑکے ہو۔ That one never knows، جس جیسا پہلے کوئی نہیں جانتا۔ But when chips had a cold اور when east winds rode over، کہتا ہے کہ جب چپس کو ٹھنڈ لگ جاتی یا پھر کیا ہوتا کہ مشرق سے جو ہوائیں ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی، برفانی علاقوں میں سے گزرتی ہوئی اس طرف آتی، تو میریبل وڈ سم ٹائمز ٹیک مسز وکٹ سائڈ ان دا لابی۔ تو میریبل جو ہے وہ برآمدے میں تھوڑا ایک سائڈ پہ کر کے مسز وکٹ کو کہتا، وسپر کان میں سرگوشی کرتا، لک آفٹر ہم، اس کا خیال رکھنا، یو نو تم جانتی ہو، ہز چیسٹ، اس کی جو چیسٹ ہے، اس کی جو چھاتی ہے، اس کے جو لنگس ہیں، اس کو کوئی پرابلم ہے۔ اٹ پٹس اے اسٹرین آن ہز ہارٹ، یہ اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ کیا دباؤ ڈالتے ہیں۔ نتھنگ ریئلی رانگ ود ہم، ان کے ساتھ چپس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہیں وہ۔ اونلی اینو ڈومینی، اینو ڈومینی یہ ہم کس چیز کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ ہم لگاتے ہیں سال کے لیے۔ بٹ دیٹس دا موسٹ فیٹل کمپلینٹ آف آل ان دا اینڈ، کہتا ہے اور یہی سب سے مہلک بیماری ہے، مطلب کہتا ہے چپس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، بوڑھا ہے۔ اینو ڈومینی بائی جوب یس، بورن ان 1848، کہتا ہے کہ 1848 میں وہ پیدا ہوا تھا چپس۔ ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن، اور جو بڑی جو نمائش لگی تھی اس میں لے کے گئے تھے۔ A toddling child، بالکل گرتا پڑتا سا یہ بچہ تھا۔ Not many people still alive could boast a thing like that، جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ اس طرح کی ابھی کسی بھی چیز کو یاد نہیں رکھ سکتے، مطلب یہ بہت پرانی بات تھی۔ Besides اس کے علاوہ چپس could even remember Brookfield in Weatherby's time، اسے ویدر بائی کے وقت کا بھی جو بروک فیلڈ ہے وہ یاد ہے کہ مسٹر ویدر بائی کیا تھا۔ فینامینا، ایک ایسا عمل، دیٹ واز جو پہلے تھا کبھی، ویدر بائی ہیڈ بین این اولڈ مین ان دوز ڈیز، ویدر بائی 1870 میں بوڑھا آدمی تھا، چپس تب جوان تھا۔ ایزی ٹو ریممبر بیکاز آف فرینکو پرشین وار، اس میں فرینکو پرشین جو تھی وہ جنگ ہوئی تھی۔ چپس ہیڈ پٹ ان، اب آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں گے کیونکہ ساری امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، آپ اس میں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔
Okay, 3, 2, 1. Then Anna Domini decided easy to remember of Franco-Prussian War. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. चिप्स जो है वो मेलबरी स्कूल में एक साल पढ़ाने के बाद यहाँ आए थे, विच ही हैडंट लाइक, जिसको वो पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहाँ उसको तंग किया जाता था. बट ब्रुकफील्ड हैड लाइक ही हैड लाइक लेकिन ब्रुकफील्ड उसको पसंद था. ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही रिमेंबर्ड द डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी पहला उसका जो इंटरव्यू था उसे वो भी याद था. सनी जुलाई, जुलाई का दिन, जुलाई का महीना था और सूरज सही रूज पर था. विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, और हवा में क्या था, फूलों की खुशबू थी. फ्लिक फ्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, कहता है कि बिल्कुल जो क्रिकेट खेलते हुए टक टक की आवाज आती है, बिल्कुल वही पिच पर से आवाजें आ रही थी. ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बैर्नहर्स्ट, वन ऑफ द बैर्नहर्स्ट बॉयज, a chubby little fellow or a chubby little fellow made a brilliant century. एक छोटा सा मोटा लड़का था, उसने एक 100 स्कोर बनाया था. क्वीर दैट, कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि उसको ये भी याद है. थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन मेमोरी सो क्लियरली, कि उसकी याददाश्त में जो है ये चीज़ मौजूद थी और वो भी इतनी ज़्यादा क्लियर. वेदरबाई हिमसेल्फ वाज फादरली एंड कर्टियस. वेदरबाई जो था वो बड़ा एक फादर फिगर था, मतलब सारे बच्चों को बाप जैसी शफकत देता था, एंड कर्टियस और मेहरबान था. ही मस्ट हैव बीन इल देन पुअर चैप फॉर ही डाइड. चैप इंसान के लिए कह रहा है. ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन. कहता है कि चिप्स जो था वो पहले बीमार हुआ और उसके बाद फिर वो गर्मियों की छुट्टियों में वेकेशन में वो मर गया. बिफोर चिप्स हैड बिगन हिज फर्स्ट टर्म. चिप्स ने तब तक अभी पहली टर्म भी शुरू नहीं की थी. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे. लेकिन दोनों आपस में मिल चुके थे, बात कर चुके थे. चिप्स ऑफन थॉट एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट्स. कहता है कि चिप्स अक्सर जब आग के किनारे बैठता था मिसेस विकेट के घर में, तो वो ये सोचता था कि आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाय. कहता है कि शायद मैं दुनिया में अकेला ही होऊंगा कि जिसको उसकी मुबहम सी तस्वीर याद है उसके ज़माने की. विविड, मुबहम. It was a frequent picture in his mind that summer day with the sunlight filtering through the dust in the weather by study. स्टडी कहते हैं बेटा स्टडी रूम को. कहता है कि वेदर बाई की स्टडी में वो बैठा हुआ था और आपको पता है कि सूरज की रोशनी में जब आप बैठते हैं और बिल्कुल कमरे में बैठे हैं तो आपको कुछ वो चीज़ें उड़ती हुई नजर आती हैं, छोटे छोटे जरे से. तो कहता है कि ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी. यू आर अ यंग मैन, और मिस्टर वेदर बाई से कहता है कि तुम एक नौजवान आदमी हो. मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड जो है क्या है, एक पुरानी बुनियाद है. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. कहता है कि उम्र, जवानी और उम्र जब मिल जाती हैं और अच्छी मिलती हैं. गिव योर एंथुसिज्म टू ब्रुकफील्ड. एंथुसिज्म, जोश, तुम अपना जोश ब्रुकफील्ड को दो. एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड जो है वो तुम्हें बदले में कुछ देगा. एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू. कहता है कि किसी को अपने साथ खेलने मत दो, मतलब जज्बात के साथ या वैसे अपने काम के साथ. I gathered that discipline was not always your strong point at Melbury. ये एरर की आवाज़ जो है, ये बूढ़े लोग जब या अंग्रेज जो है किसी चीज़ को सही प्रोनाउंस नहीं करता तब निकलती. कहता मेरा ख्याल है कि जो तुम्हारा नज़्म ज़ब्त था मेलबरी स्कूल में वो तुम्हारी पहचान नहीं था, सख्त नहीं था, मतलब तुमसे बच्चे कंट्रोल नहीं होते थे. वेल नो परहैप्स नॉट सर. मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल. नेवर माइंड यू आर फुल यंग. कहता कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो. इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. ये सिर्फ तजर्बे की बात है. यू हैव अनदर चांस हेयर. तुम्हें एक और मौका यहाँ मिलेगा. टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग. कहता है कि एक जो सोच है, एक जो एटीट्यूड है
وہ بڑا تمہارا پختہ ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے شروعات سے ہی. دیٹس دا سیکرٹ آف اٹ. اور یہی راز کی بات ہے. Perhaps it was. کہتا بے شک یہی تھا. He remembered that the first tremendous ordeal of taking prep. کہتا ہے کہ وہ اسے وہ شاندار جو ہے وہ چیز جو ہے وہ یاد تھی، وہ موقع یاد تھا کہ جب اس کو ایک پریپریٹری کلاس دی گئی. سپٹمبر سن سیٹ مور دین ہاف اے سینچری اگو. تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ستمبر میں سورج ڈھلنے کا وقت تھا. سن سیٹ. بگ ہال فل آف لسٹی باربیرینز. لسٹی شوقین، باربیرین جنگلی، بچوں کو گہرا شرارت کی وجہ سے. ریڈی ٹو پاؤنس آن ہم، کہ اس پر ٹوٹ پڑنے کو وہ تیار تھے. ایز دیئر لیجیٹیمیٹ پرے، جیسے کہ وہ اس کا شکار ہو. مطلب جیسے نیا ٹیچر کلاس میں جاتا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا حال بچے اس کی کرتے ہیں. His youth, fresh complexioned, high collared and side whiskered. کہتا ہے کہ his youth، اس کی جوانی، fresh complexion، اس کی جو جلد تھی وہ بالکل فریش تھی، رنگ بھی. high collared، اس کی کالر اونچی تھی. اینڈ سائڈ وسکر، اور سائڈ وسکر جو ہے ہم کہتے ہیں کلموں کو. اولڈ فیشن، جیسے پرانے زمانے میں چوڑی چوڑی کلمیں رکھی جاتی تھی لوگوں. اور آڈ فیشن پیپل فالو ان دوز ڈیز، اور اس وقت لوگ بھی فالو کرتے تھے. At the mercy of 500 unprincipled ruffians. کہتا ہے کہ اس کو 500 بغیر کسی قانون قاعدے والے بدماشوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. مطلب 500 اسٹوڈنٹس کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. To whom the baiting of new master was a fine art. جو کہ نئے استاد کو تنگ کرنا جو ہے وہ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ان کے پاس آرٹ تھی، فن تھا ان کا، یہ اس کو صحیح تنگ کرتے تھے. این ایکسائٹنگ اسپورٹ، اور انہیں خوش کر دینے والی ایک کھیل بھی تھی. اینڈ سم تھنگ آف اے ٹریڈیشن، اور ان کا یہ ایک قسم کا رواج تھا کہ جو بھی نیا اسٹوڈنٹ آنا اس کو تنگ کرنا ہے. ڈیسنٹ لٹل بیگرز انڈیویجولی بٹ ایز اے موب جسٹ پٹی لیس اینڈ امپلیکیبل. کہتا ہے کہ ویسے تو وہ ڈیسنٹ تھے، لیکن جب وہ اپنی آئی پہ آ جاتے تھے تو پھر وہ ان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے دا سڈن ہش ایز ہی ٹک ہز پلیس. خاموشی چھا گئی جیسے بھی وہ اپنی جگہ پر گیا. ایٹ دا ڈیسک آن دا ڈائز پہ جیسے بھی وہ گیا. دا اسکال ہی assumed ٹو کور ہز انورڈ نروسنس. کہتا ہے اندر سے اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو اس کی کنفیوژن تھی، جو پریشانی تھی، اس کو چھپانے کے لیے اس نے جو بہیو کیا. دا ٹال کلاک ٹکنگ بہائنڈ ہم اینڈ دا اسمیل آف دا انک اینڈ دا وارنش. کہتا ہے اور اسے وہ بھی یاد تھا کہ وہاں سے سیاہی کی خوشبو آ رہی تھی اور جو پالش جس کی خوشبو آ رہی تھی. کون سی پالش؟ جو فرنیچر کو کی جاتی ہے. دا لاسٹ بلڈ ریڈ ریز سلینٹنگ آن سلیبز تھرو دا اسٹین گلاس ونڈوز. کہتا ہے کہ بالکل لال قسم کی جو لہریں تھیں وہ سیدھی سلیبس کے اوپر آ کے پڑ رہی تھیں. لیکن کہاں سے؟ شیشے میں سے لال قسم کا شیشہ تھا اس کے اندر سے، جیسے کہ چرچ وغیرہ کے پرانی عمارتوں کے ہوا کرتے تھے انگلینڈ میں. سامن ڈراپڈ ڈیسک لڈ. ایک کسی نے کیا کیا، اپنی جو کرسی ہے یا اپنا جو ڈیسک ہے اس کے اوپر والا جو لڈ تھی وہ نیچے پھینک دی. کوئکلی، جلدی سے. ہی مسٹ ٹیک ایوری ون بائی سرپرائز. ہی مسٹ شو دیٹ دیر واز نو نان سینس اباؤٹ ہم. کہتا اب اس کو پتا تھا کہ اس نے جلدی سے ہی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ یہاں پر کسی قسم کی بے وقوفانی کو احمقانہ کام جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. یو دیئر ان دا ففتھ رو، تم جو 5ویں لائن میں بیٹھے ہو. یو ود دا ریڈ ہیئر، تم لال بالوں والے. واٹس یور نیم، کیا نام ہے تمہارا؟ کالے سر، میرا نام کالے ہے. ویری ویل کالے، یو ہیو 100 لائنز. ٹھیک ہے کالے، تم کل 100 سطریں 100 لائنیں لکھ کے لاؤ گے. نو ٹربل ایٹ آل آفٹر دیٹ. اس کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہی ہیڈ ون ہز فرسٹ راؤنڈ. وہ اپنا پہلا راؤنڈ جیت چکا تھا. اینڈ ایئرس لیٹر، اور سالوں بعد، وین کالے واز این ایلڈر مین آف دا سٹی آف لنڈن. جب وہ ایک خاصا امیر آدمی تھا، عزت دار آدمی تھا لندن شہر کا.
اینڈ بیرنٹ اینڈ ویریس ادر تھنگز، اور وہ نواب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن گیا. He sent his son also red haired. اس نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا، اس کا بھی لال رنگ تھا. تو بروک فیلڈ میں اینڈ چپس وڈ سے، چپس اسے بھی کہتا تھا کالے یور فادر واز دا فرسٹ بوائے آئی ایور پنشڈ، کہ تمہارا باپ سب سے پہلا انسان تھا جس کو میں نے سزا دی. اینڈ وین آئی کیم دیئر 25 years ago، جب میں یہاں 25 سال پہلے آیا. ہی ڈیزروڈ اٹ دین، اور اسے تب اس کی ضرورت تھی. اینڈ یو ڈیزرو اٹ ناؤ، اور تمہیں اب اس سزا کی ضرورت ہے. ہاؤ دے آر لیفڈ، کیسے وہ تمام لوگ ہنستے اس بات پر. اینڈ ہاؤ سر ریچرڈ لافڈ وین ہز سن روٹ ہوم دا اسٹوری ان دا نیکسٹ سنڈیز لیٹر، اور کس طرح سے سر ریچرڈ ہنسا جب اس کو اس کے بیٹے نے خط میں یہ بات بتائی. اور ریچرڈ کون تھا؟ وہ پہلا کالے تھا. اینڈ اگین ایئرز آفٹر دیٹ مینی ایئرز، اور اس کے بعد سالوں بعد، بہت سالوں بعد، دیر واز این ایون بیٹر جوک، اس سے بھی بڑا بہتر مذاق بنا. فار اندر کالے ہیڈ جسٹ ارائیوڈ، اس کا پوتا جب آیا. سن آف دا کالے ہو واز دا سن آف دا فرسٹ کالے، پہلا کالے کا بیٹا پھر اس کا آگے بیٹا تھا یہ. اینڈ چپس وڈ سے پنکچویٹنگ ہز ریمارکس، اور چپس یہ کہتا اپنے ریمارکس دیتے ہوئے، جملہ کستے ہوئے، ود دیٹ لٹل اونف، اور یہ اونف جو ہے یہ وہ بات کرتے ہوئے جو پاز لیتا تھا اس کو کہتے تھے. دیٹ ہیڈ بائی دین بیکم اے ہیبٹ ود ہم، اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی. کالے یو اونف آر سپلینڈڈ ایگزامپل آف اونف انہیریٹڈ ٹریڈیشنز، کالے تم ایک مثال ہو انہیریٹڈ ٹریڈیشنز. انہیریٹڈ ہمیں والدین سے جو وراثت ملتی ہے، کہ وراثتی کلچر کے تم ایک قسم کے مثال بن چکے ہو. آئی ریمبر یور گرینڈ فادر، مجھے تمہارا دادا بھی یاد ہے. ہی کوڈ نیور گریسپ این ایبلیٹیو ایبسولوٹ، اس کو ایبلیٹیو ایبسولوٹ نہیں آتا تھا. اسٹوپڈ فیلو، ایک احمق آدمی، احمق لڑکا تھا وہ، احمق. یور گرینڈ فادر، اور تمہارا دادا. اینڈ یور فادر ٹو، اور تمہارا باپ بھی. آئی ریمبرڈ ہم، مجھے وہ بھی یاد ہے. ہی یوز ٹو سٹ ایٹ دا فار ڈیسک بائی دا وال، وہ جو دور ٹیبل ہے، ڈیسک ہے، وہ وہاں پر بیٹھا کرتا تھا دیوار کے ساتھ. ہی وزنٹ مچ بیٹر، وہ بھی کوئی بہتر نہیں تھا. بٹ آئی ڈو بلیو، لیکن مجھے یہ یقین ہے، مائی ڈیئر کالے، کہ تم کالے، دیٹ یو آر دا بگیسٹ فول آف اے لاٹ، کہ تم ان دونوں سے بڑے بیوقوف ہو. روارز آف لافٹر، اور پھر کیا ہے کہ ایک گونج ہوتی تھی ہنسی کی پورے کمرے میں. اور اس کے بعد بس یہ لاسٹ پیرا ہے. A great joke that growing old but a sad joke too، کہتا ہے کہ یہ ایک بہترین مذاق تھا، لیکن یہ جو مذاق تھا یہ بڑا افسردہ مذاق بھی تھا in a way. And as Chip sat by his fire with autumn gales rattling the windows، کہتا ہے کہ جیسے ہی ہوائیں آتی خزاں کی اور وہ کھڑکیوں کو کیا کرتی، ریٹلنگ کا تھا زور زور سے بجنا ہوا کے ساتھ. دا ویوز آف ہیومر اینڈ سیڈنس سویپٹ اوور ہم، اور اس کے اوپر جب لہریں گزر جاتی ہیں ہنسی کی اور ساتھ افسردگی کی. ویری آفن انٹل ٹیئرس فیل، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اکثر ہی اس کے آنسو گر جاتے تھے. سو دیٹ وین مسز وکٹ کیم ان ود ہز کپ آف ٹی شی ڈڈ ناٹ نو ویدر ہی ہیڈ بین لافنگ اور کرائنگ، اور جب مسز وکٹ اس کو چائے دینے آتی تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ خوشی کے تھے یا غم کے. اینڈ نائدر ڈیڈ چپس ہمسیلف، چپس کو بھی پتہ نہیں چلتا. اب اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں نیچے، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دیٹ از اٹ، دیٹ واز مائی چپس چیپٹر نمبر 1.